الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. سبحان اللہ. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے تیسرا پارہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 تلاوت کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. پیر کے دن اور منگل کے دن قرآن کریم کا ترجمے کی بجائے تفسیر ہوتی ہے، لیکن آج انشاءاللہ پھر ترجمہ کل بھی رہ گیا ہے، اور خاص کر کے آخری جو اعتکاف کے دن ہے تفسیر کی تیاری میں کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کی دوسری مشغولیات بھی ہیں. اس وجہ سے آج یہاں ترجمہ ہی شروع کریں گے آخری 10 دنوں کے اندر قرآن کریم کا. انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے وہ لوگو، الذین آمنوا، یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنوا جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرنا، انفقوا مانا ہے خرچ کرنا، اسپینڈ کرنا، من طیبات ستھری چیزیں، ستھری چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے پیدا کی لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے. یہاں سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے اپنے مالوں کی دیا کرو، جو مال تم کماؤ اس میں سے بھی، اور جو زمین سے تمہارے لیے ہم اگاتے ہیں یعنی زمین کا جو عشر ہوتا ہے وہ بھی دیا کرو. آگے فرمایا ولا تیمم، تیمم کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. ولا تیمم اور مت ارادہ کرو، مت قصد کرو الخبیثہ گندی چیز کا، گندے مال کا، برے مال، خراب مال کا، منہ اس میں سے، تنفقون جس کو تم خرچ کرتے ہو. یعنی یہ نہیں کہ فصل آئی تمہاری تو گندی فصل زکوٰۃ میں دے دو، خراب فصل میں سے نکال کے وہ نہیں دینا. فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، وَلَسْتُمْ اور نہیں ہو، لستم کا معنی نہیں ہو، بِآخِذِهِ کبھی نہ لوگے اسے. کیا ہے بِآخِذِهِ کا معنی لینا، وَلَسْتُمْ اور نہیں ہو، کیا ہے تم، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے، الا کا معنی مگر، ان تغمضوا فیہ، تغمضوا آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں بند. اردو میں اس کے لفظ کیا سمجھ، چشم پوشی کر جاؤ، یعنی آنکھیں بند کر کے ایسے ہی لے لو، لیکن دل تمہارا نہیں چاہے گا کہ ایسے خراب مال کو تم لے لو. تو جب تم خراب مال نہیں لے سکتے ہو تو دوسرے کسی کو بھی خراب مال نہ دو. وَاعْلَمُوا اور جانو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، حمید خوبی والا ہے. غنی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جو مال دیتے ہو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دیا، پھر تمہیں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، تو تم خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں رب العالمین کیا دے گا؟ ایک تو تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، اور دوسرا تمہیں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. آگے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، الشیطان، شیطان انسان کا دشمن ہے، تو وہ اپنی کارروائی کرتا ہے. جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنا کام کرنے شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کام کرتا ہے شیطان؟ فرما الشیطان، شیطان یعیدکم الفقر، یعیدکم تمہیں ڈراتا ہے،
تمہیں ڈراتا ہے الفقر، فقر سے، کہ مال خرچ کیا تم نے تو تم غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَيَأْمُرُكُمْ تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بخل کا۔ فحشاء قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی فحشاء آیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے برائی، ہر قسم کی برائی، اور اکثر جو ہوتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء یہاں پر جو معنی ہے یہ بخل کے معنی میں آتا ہے کہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے شیطان۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ اور اللہ رب العالمین یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، کیا ہے؟ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ مغفرتن بخشش کا، کہ تم دو اللہ کے راستے میں تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری بخشش کرے گا۔ فرمایا مغفرتن منہ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا اور فضل زیادتی کا، کہ تم دو گے تو ظاہراً تو تمہیں نظر آتا ہے مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں تم 10 پاؤنڈ خرچ کرتے ہو وہاں 1 پاؤنڈ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتا ہے کہ 10 کے برابر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یا جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہی، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مثال کے طور پر آج کل جس طرح پاکستان میں لوگ یہ زمین کی فصل جو ہوتی ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، جہاں فصل مثال کا تو ٹماٹروں کی فصل لگائی اس میں ڈنڈی مارتے، خراب ٹماٹر نکال کے دے دیتے، یا دیتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کر دیتے ہیں؟ بے موسمی بارشیں لگا دیتے ہیں، ایسی بارش برستی ہے کہ ان کی تیار فصل یا خراب ہو جاتی ہے یا پودے نکلتے ہیں تو اگلے سال وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دے تو رب العالمین کیا ہے؟ وقت پہ بارش برسائے گا جو فصل کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر کیڑے اور دوسری مرض بیماریاں نہیں لگائے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ فضل کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے مال کو کیا کر دیتا ہے؟ بچا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشائش والا ہے، کشائش والا، علیم سب کچھ جانتا ہے، بڑا وسیع ہے، اس کے پاس سب کچھ پڑا ہوا، سب کچھ اس کے پاس علیم ہے، جانتا ہے۔ وہ تو صرف ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر انٹینشن کیسی ہے، نیت کیسی ہے، کس نیت سے یہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے نا، ہم خرچ کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین وہ تو مال والا ہے، وہ تو دینے والا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت، یہاں سے دین کی سمجھ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، گفٹ۔ حکمت اور دانائی، سمجھ بوجھ، تو یہ دین کے اندر بھی سمجھ اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی سمجھ، یہ سمجھ ہے۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت، یہ دین اور دنیا کی سمجھ بوجھ جو ہوتی ہے، عقل اور دانش، یہ چاہتا ہے، دیتا ہے، یوتی دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، واو مانے اور، من یؤت جس کو، یؤتا دے دی گئی، الحکمت عقل اور دانائی اور سمجھ بوجھ، فرما فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت کچھ مل گیا ہے، کیونکہ سمجھ بوجھ جس کو آ گئی تو وہ ہر چیز کو مینج کرے گا، وہ مال کو خرچ کرے گا تو سمجھ بوجھ سے خرچ کرے گا، اس کو پتا ہے کہ مال کو میں نہ خرچ کروں تو مجھے یہ نقصان ہے، دوں تو مجھے یہ فائدہ ہے۔ تو گویا دنیا اور آخرت کے معاملے میں ہر چیز کے اندر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو ظاہر ہو بھٹکے گا نہیں، خرابی کی طرف نہیں جائے گا، نقصان کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ جس کو دے دی گئی حکمت، فقد اوتیا سو تحقیق اس کو دے دیا گیا، خیرن خیر اچھائی بلائی، کثیرا بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر اولو الالباب عقل والے، یعنی سنتے تو سب ہیں دین کی بات، اچھی بات کو، نصیحت کی بات کو ہر آدمی سنتا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی حاصل کرتا ہے جس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ عقل، جس کے پاس سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ جس کے پاس حکمت اور دانائی سمجھ بوجھ آ گئی تو وہ تو فائدہ حاصل کرے گا، لیکن باقی ایسے ہی سن لے گا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال۔ تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ
وما انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو من نفقت خیرات میں سے صدقہ خیرات میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو او نذرتم من نذر یا تم نظر مانتے ہو کوئی بھی نظر تم نے مانی فرمایا نظر مانی فإن اللہ یعلم سو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے یعنی تم نے مال جس طرح خرچ کیا اس کو بھی جانتا ہے کس نیت سے تم خرچ کرتے ہو نظر مانتے ہو چاہے اللہ کی رضا کے لیے یا غیر اللہ کے نام کی نظر ہے ساری چیزوں کو جانتے ہیں نہ مال تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے یا ریاکاری کے لیے کرتے ہو ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے اللہ فإن اللہ سو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے یعنی جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور حق کو چھوڑ کر ناانصافی کے ساتھ ظلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا ایسے ظالم جو ہوتے ہیں وما للظالمین من انصار تو انصار مددگار نہیں پاؤ گے ایسے ظالم کے لیے کیسا مددگار دو قسم کا ہوتا ہے یا تو سفارشی ہوتا ہے یا طاقت کے ذریعے سے انسان اپنی لیے مدد حاصل کرتا ہے نہ سفارش کے ذریعے سے مدد آئے گی اور نہ طاقت کے ذریعے سے اللہ کے مقابلے میں سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اب نفلی صدقات فرمایا نفلی صدقات کے بارے میں نا کہ نفلی صدقات انسان چھپ کے دے چھپ کر دے تو بھی بہتر ہے ظاہراً دے تو بھی بہتر ہے لیکن زکوٰۃ ہے صدقات واجبہ ہے تو کہتے ہیں ان کو اوپنلی دیا جائے علانیہ طور پہ دیا جائے کیوں اس لیے کہ تاکہ ترک کا الزام لازم نہ ہے اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے یا چھپ کے پڑھتا ہے فرض نماز چھپ کے پڑھے لیکن مسجد میں نہ آئے نماز نہ پڑھے ہر آدمی کو کیا ہے الزام اس کے اوپر آئے گا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کو کھلے عام دے لیکن صدقہ خیرات جو اس میں بہتری کیا ہے کہ انسان چھپ کے دے تاکہ اس میں ریاکاری نہ آئے لیکن فرض حکم ہے اس میں ریاکاری کہاں سے آئے گی تو اللہ کا آرڈر ہے نہیں دے گا تو پھر دے گا نہیں دے گا تو پھر دے گا وہ تو حکم ہے وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو ماننا ہے ہر حال میں ماننا ہے نماز پڑھنی یہ ضروری ہے یا حکم ہے آرڈر ہے اس میں کوئی درخواست اور وہ نہیں ہے ریکویسٹ نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو تو فرمایا ان تبدوا الصدقات اگر تم ظاہر کرو گے صدقات کو صدقہ خیرات دیتے فنعما ہی تو کیا یہ اچھی بات ہے ظاہر کر کے دیتے ہو تاکہ اس سے کیا ہوگا دوسرے لوگوں کو انکریج کرو گے ابھارو گے تاکہ وہ بھی صدقہ خیرات دے پھر آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر اس کو تم چھپاؤ گے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور اس کو دو گے الفقراء فقراء غریب لوگوں کو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بہتر ہے چھپ کے دیتے ہو زیادہ بہتر ہے ریاکاری نہیں آئی لیکن نیت تمہاری ہے کہ میں دیتا ہوں ظاہر تاکہ اور لوگوں کو انکریج ہوں اور وہ بھی صدقہ خیرات دی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے تو فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ یہ نتیجہ صدقہ خیرات نتیجہ کیا رزلٹ کیا ہے یکفر دور کر دے گا عنکم تمہارے سے من سیئاتکم تمہارے گناہ تمہاری خطائیں اللہ رب العالمین اس ذریعے سے کیا کر دے گا معاف کر دے گا فرمایا واللہ بما تعملون خبیر واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون یہ تمہارے کام جو تم کرتے ہو تعملون جو تم کرتے ہو خبیر خوب جانتا ہے تمہارے نیت کو انسان جو ہے نا ظاہر اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ دل کو دیکھتا ہے نیت کو دیکھتا ہے کیا کرتے ہیں فرمایا لیسا علیکا ہداہم لیسا علیکا نہیں ہے آپ پر ہداہم ان کی رہنمائی ہدایت پر لانا ان کا ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو اب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مسلمانوں کے رشتہ دار کافر تھے تو مسلمان ان کو صدقہ خیرات نہیں دیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کے اوپر تنگی آئے گی غربت آئے گی تو غربت کی وجہ سے یہ جب ستائے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گے بل بلا اٹھیں گے تو یہ ایمان کی طرف آ جائے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا نہیں یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے کیا ہو فرمایا اللہ رب العالمین لیسا علیکا ہداہم آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت
ان کو ہدایت دینا یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے اللہ کے آگے کہ تم اس طریقے سے بائی فورس ان کو اسلام میں لاؤ. نہیں نہیں، فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. تو ہدایت کی یہ ذمہ داری یہ انسانوں کی نہیں ہے، بلکہ ہدایت دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو فرمایا وما تنفقوا من خیر، اور جو خرچ کرتے ہو تم من خیر مال میں سے، فلانفسکم، یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے، یہ تمہارا بینیفٹ ہے. فلانفسکم، تمہارے لیے. تم یہ جو خرچ کرو گے نا کافر غریبوں کو بھی دو گے، اپنے رشتے دار جو تمہارے، ان کے ساتھ بھی ان کا تعاون کرو گے، تو یہ تمہاری اپنا بینیفٹ ہے، تمہیں اس کا اجر دے گا رب العالمین، اس کا بھی اجر ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، وما تنفقون، تم خرچ نہیں کرتے ہو، کس لیے خرچ کرتے ہو؟ الا ابتغاء، مگر طلب کے لیے. ابتغاء کا معنی ہے طلب، چاہنا، چاہنے کے لیے. وجہ اللہ، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا. تو رضا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے تم خرچ کرتے ہو. فرمایا وما تنفقوا من خیر، اب یہاں سے ترغیب ہے اخلاصی نیت، یعنی خالص اللہ کی طرف. فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرتے ہو من خیر، خیرات میں سے، صدقہ خیرات دیتے ہو، یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جتنا دو گے دنیا میں اتنا رب العالمین تمہیں واپس کر دے، بلکہ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا، بڑھ کر دے گا. اس طرح پہلے گزر گیا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، پورا فل، پورا پورا حساب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تو فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کو صدقہ خیرات دینا چاہیے. یہاں پر یہ اصحاب صفا تھے، جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ گئے ہیں. تو جناب نبی کریم علیہ السلام کا جو جہاں پر روزہ مبارک ہے، تو اس کے پیچھے ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے. تو اس چبوترے میں اصحاب صفا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کے لیے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے یہ دین حاصل کرتے تھے، علوم دینیہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. تو رات دن وہی رہتے تھے، اور جب جہاد کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے. کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہیں پر بیٹھے رہتے تھے. اب ان کے بارے میں یہاں پر جس طرح حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بھی آتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے بالکل اس طرح ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. لوگوں نے کہا ان کے اوپر مرگی کا دور آ گیا، کوئی کیا کہتا، حالانکہ اصل میں کیا تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے تھے. تو گویا یہ اصحاب صفا وہاں پر بیٹھے رہتے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، الذین، وہ لوگ احصروا، جنہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے علوم کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا. فرمایا لا یستطیعون، چل پھر نہیں سکتے، لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے، ضربن کا معنی چلنا پھرنا زمین کے اندر، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل، یعنی زمین میں وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارک، آپ کے منہ مبارک سے جو کلمہ نکلے اس کو محفوظ کر لیں، جو قرآن کریم کی تفسیر و تشریح آئے اس کو محفوظ کر لیں. اللہ کی طرف سے جو وحی جناب نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے تو اس وحی کو اپنے سینوں میں کیا کر دے، محفوظ کر دے. انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا. تو اس لیے تو فرمایا لا یستطیعون، چل پھر نہیں سکتے، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل، جاہل کا معنی ہوتا ہے ناواقف. یہاں پر جاہل کا معنی کیا ہے، ناواقف. یحسبهم الجاہل، ان کو گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، الجاہل ناواقف آدمی، اغنیاء، مالدار، بڑے مالدار ہیں، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے پیچھے پڑتے نہیں. سوال کرنا یعنی جس طرح آپ نے دیکھو گا نا، یہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں تو کبھی قمیص کا آستین کو کھینچتے ہیں، کبھی دامن کو، کبھی کس کو پکڑتے ہیں، کبھی شولڈر کو، کبھی ہاتھ لگائیں گے، اس طرح یہ کام وہ نہیں کرتے. کسی سے بھیک نہیں مانگتے، بھیک نہیں مانگتے، تو کسی سوال نہیں کرتے. تعرفهم بسیماہم، تو ان کو پہچانے گا، بسیماہم، ان کے چہروں کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً یہ آدمی ہے غریب ہے، یہ غریب ہے.
تو یہ کہتے ہیں نا سفید پوش یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. یہ سوال نہیں کرتے. جو سوال نہیں کرتا انسان اس کی حالت کو سمجھ کر اس کو صدقہ خیرات دے دے. ابھی مدارس کے طلباء ہیں, اب بیچارے تو انہوں نے 8-9 سال اپنی زندگی کو بند کر کے مدرسے میں رکھ دیتے ہیں. کس لیے؟ علوم نبوت کے, اس کے حصول کے لیے جاتے ہیں. اب وہاں پر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. تو اب اس کا محتمم جو ہوتا ہے, بڑے کوئی عام آدمی نہیں ہوتے, بڑے بڑے خاندانی بھی لوگ ہوتے ہیں, شیخ الحدیث ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء اور اسکالر ہوتے ہیں. وہ آ کر ان کے لیے کیا ہے صدقہ خیرات اور زکات لوگوں کی جمع کر کے ان تک پہنچاتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا جو علم آپ کی وراثت ہے, جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں, ان علوم کو کیا ہے یہ انسانیت کے تک پہنچائیں اور یہ اپنے سینوں میں محفوظ کریں. 8-9 سال 10 سال 12 سال یہاں لگائیں اور اس کے بعد یہ علوم کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے اور انسانیت تک پہنچائے. اور یہ مدارس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اور آج جو آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہمارے ہاں بھی ہر جگہ میں تعاون کی اپیل ہوتی ہے, تو لوگ مسلمان دل کھول کر ان کا تعاون کرتے ہیں. یہی وجہ ہے, یہ اصحاب صفہ کی کیا ہے وہ سنت ادا کر رہے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ اصحاب کی سنت ادا کر رہے ہیں جو ان کی مدد کیا کرتے ہیں. تو فرمایا تعرفهم بسیماہم, تو پہچانے گا ان کو ان کے چہرے کی نشانی سے. لا یسألون الناس الحافا, سوال نہیں کرتے لوگوں سے الحافا لپٹ کر. الحاف کہتے ہیں ضد کرنا, کہ لے کر ہی چھوڑنا ہے, ایسا نہیں. الحافا لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر, اور جو تم خرچ کرو گے من خیر بھلائی میں سے, اچھے خیر میں سے, مال میں سے, فإن اللہ بہ علیم, وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو یہاں پر تمہارے مالوں کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں, بس ایسا تم نے دے دیا بس ختم. نہیں بابا, ایک پینس جو آپ دیتے ہیں صبح اور شام دیتے ہیں, چھپ کر دیتے ہیں, روشنی لیا اندھیرے میں دیتے ہیں, جب کبھی بھی تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو, ایک پینس اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. اس کو ایک چیز اللہ تعالیٰ کیا محفوظ ہو جاتی ہے. فإن اللہ بھی علیم کہتے ہیں خوب جاننے والا, اچھی طرح جانتا ہے کون کہاں دیتا ہے, کس نیت سے دیتا ہے, کس غرض سے دیتا ہے, کیا مقصد ہے دینے کا, اس کو بھی جانتا ہے. تمہارے دینے کو بھی جانتا ہے, تمہارے اماؤنٹ کو بھی جانتا ہے. تم 10 دیتے ہو, 100 دیتے ہو, 1000 دیتے ہو, لاکھوں دیتے ہو, کتنے دیتے ہو, اس ڈبے میں ڈالتے ہو, چھپ کے ڈالتے ہو, کس طریقے سے کرتے ہو. فرمایا فإن اللہ بھی مانے اس کو جو تم دیتے ہو اس سب کو کیا علیم خوب جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان میں دین اسلام کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو قبول و مقبول بنا دے. اس بیٹھنے کے اوپر ہمیں پورا اجر عطا فرما دے. یا الہ العالمین, یہ رمضان کا مبارک مہینہ آخری عشرہ, یا الہ العالمین آج آخری عشرے کی پہلا دن ہے. پروردگار عالم اصل کی بات کا وقت ہے, قیمتی وقت ہے, قیمتی عشرہ ہے. یا الہ العالمین, دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اے اللہ, تو ہم سب کی جائز حاجات کو, ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز ضرورتوں کو, حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ, تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, تو یہ آخری مہینہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے عشرہ ہے. آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. اے اللہ, تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دے, جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دے. اے اللہ, ہم کمزور ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا عمل کمزور ہے. اے اللہ, تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ, تو ہمیں معاف فرما کر ہمیں معاف. اے اللہ, تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہم کمزور ہیں, ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, ہم گنہگار ہیں. اے اللہ, ہم گناہ کرتے ہیں. اے اللہ, تو غنی ہے, تو غفار ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو عظیم ہے. پروردگار عالم, تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو, تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ, تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, تو نے ہمارے گناہوں پہ جس طرح پردے ڈالے ہوئے, اے اللہ, تو اسی طرح ان کو معاف فرما دے. تو ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب ہے. یا الہ العالمین, تو غفار الذنوب ہے. اے اللہ, تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ, تو نے اگر ہمیں معاف کر دیا تو یا الہ العالمین, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں باقی.
یا اللہ تمہیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، یا اللہ تمہارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمہارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے شاگردوں کے گناہوں کو معاف فرما، مقتدیوں کے گناہوں کو معاف فرما، جاننے والوں کے گناہوں کو معاف فرما، دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ تم امت مسلمہ کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ تو عذاب قبر سے بچا، ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ ہمیں سے جو بیمار ہے شفا نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، یا الہ العالمین چچا ہے، ماموں ہے، خالاؤں جو بھی ہے، یا الہ العالمین اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تمہارے اساتذہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، یا الہ العالمین دنیا میں اس وقت جو ہی بیماری پھیلی ہوئی ہے پروردگار عالم اس کا خاتمہ فرما دے، یا الہ العالمین انسانیت کو سہولت عطا فرما دے، یا الہ العالمین جن مسلمان بھائی بہنوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جانی مالی تعاون کیا، اس کے نظام کے چلانے میں تعاون کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اس ادارے کو کی صدقہ جاریہ بنا دے، یا الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں یا الہ العالمین دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ